ایڈورڈ سعید سے کسی نے پوچھا کہ کسی بھی معاشرے کے اندر، کسی سوسائٹی کے اندر تھنکر کا یا انٹلیکچوئل کا، اسکالر کا بنیادی کردار کیا ہوتا ہے، یعنی اسکالر کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ کسی بھی معاشرے کے اندر اسکالر کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے یا انٹلیکچوئل کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے، یعنی جو پریویلیج ہیں اس معاملے میں کہ وہ رائے قائم کر سکتے ہیں اور رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، ان لوگوں کی ذمہ داری، بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پاور سیکٹرز پہ یا جو ہے پاور کوریڈورز پہ جہاں طاقت کے مراکز ہیں اس پر نظر رکھے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اسٹیٹ بھی طاقت کے مراکز میں سے ایک چیز ہے، اور اس کے علاوہ مذہبی لوگ بھی طاقت کے مراکز میں سے، یعنی طاقت کن کن کے پاس ہے سب کو معلوم ہے، مذہبی لوگوں کے پاس ہے، اسٹیٹ کے پاس ہے، اور این جی اوز کے پاس ہے، اور بڑے بڑے جو ہے ملٹی نیشنل کمپنیوں کے پاس طاقت ہوتی ہے۔ تو یہ بہت اہم ٹاپک ہے، ویسے اس پہ بہت سارا لکھا بھی جا چکا ہے، بہت اہم ٹاپک ہے کہ اسٹیٹ اور اسٹیٹ بیانیہ کس طرح تشکیل دیتی ہے۔ تو یا کوئی بھی ہم اسٹیٹ سے ہٹ کے ادارے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ طاقت کے جو مراکز ہیں وہ بیانیہ اصل میں کریٹ بھی کر سکتے ہیں، بیانیہ بنا بھی سکتے ہیں اور بیانیہ چلا بھی سکتے ہیں۔ طاقتور چونکہ بیانیہ بنانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، لہٰذا وہ اس معاملے میں کرپشن کی بھی پوری صلاحیت رکھتا ہے، یعنی وہ پروپیگنڈے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کے پاس وسائل ہوتے ہیں، اس کے پاس سارے میڈیمز ہو سکتے ہیں، لہٰذا وہ اپنی رائے، اپنا بیانیہ، اور جو بالکل غلط بھی ہو سکتا ہے، اس کو پھیلا سکتا ہے۔ کچھ عرصہ قبل میں ویسے ہی مطلب کسی بک فیئر میں کتابیں ڈھونڈ رہا تھا، تو مجھے ایک کتاب ملی جو امین جعفر اور مشل سیف دونوں نے ایڈٹ کی ہے، ایڈیٹڈ بک ہے، اس میں وہ ہے مطلب اس کا نام ہے اسٹیٹ اینڈ سبجیکٹ فارمیشن ان ساؤتھ ایشیا۔ اس سے پہلے میں نہیں جانتا تھا کہ سبجیکٹ فارمیشن کیا چیز ہے، تو میں نے جب مطلب یہ کتاب ایسی ہی لی، اس پہ ساؤتھ ایشیا لکھا ہوا تھا، تو میں نے کہا ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے کچھ پڑھنا ہے، تو ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے یہ کتاب اٹھا لی، اور پھر اس کے بعد کچھ آرٹیکلس اس میں کچھ چیزیں پڑھ لیں، مشل سیف کا اس میں جو وہ ہے انٹروڈکشن ہے اس کو پڑھ لیا۔ تو اس کے بعد میں ایک اور کتاب کی طرف چلا گیا۔ بہرحال وہاں میں نے جو بنیادی بحث پڑھ لی، یا جو چیز مجھے بہت اچھی لگی وہ یہ تھی کہ جو مشل فوکو کا کانسیپٹ ہے، سبجیکٹ فارمیشن کا کانسیپٹ ہے، اس کو پڑھ لیا کہ مطلب اسٹیٹ جو ہے وہ سبجیکٹ فارمیشن کا کام کرتی ہے، اور پھر ظاہر ہے اس میں بھی کچھ چیزیں اور مزید پڑھ لی، جیسے ان کی وہ ہے نا مطلب ڈسپلن اینڈ پنشمنٹ کے نام سے ایک کتاب ہے، اس کو کچھ نہ کچھ پڑھ لیا۔ تو ان کا خیر پورا تھیسس ہے کہ جو ہے سبجیکٹ فارمیشن، یعنی سبجیکٹ سے مراد عوام ہے، اور فارمیشن سے مراد اسٹیٹ جو ہے وہ سبجیکٹ فارمیشن کرتی ہے، عوام کو خود بناتی ہے، یعنی عوام پر جدید ریاست جو ہے وہ عوام کو بناتی ہے اپنے مطابق، تاکہ وہ عوام کے ساتھ مطلب تاکہ عوام اس کے لیے سوٹیبل سبجیکٹس ہوں، تاکہ وہ عوام پر آسانی کے ساتھ حکمرانی کر سکے۔ تو یہ بہت اہم بحث ہے، اور اس سے مشل سیف کے نام، اس کے بعد میں نے سن لیا کہ مشل سیف کوئی خاتون ہے جو امریکہ کی کسی یونیورسٹی میں پڑھاتی ہے، اب مجھے یاد نہیں ہے یونیورسٹی کا نام، ان کی ایک کتاب ہے دی علماء ان کنٹمپریری پاکستان، کانٹیسٹنگ اینڈ کلٹیویٹنگ این اسلامک ریپبلک، اور یہ مطلب بہترین کتاب ہے۔ میں مطلب واقعی ہم ابھی تک اسٹیٹ کو جس طرح دیکھتے تھے، یا خصوصاً یہ کہ ہم نے ایک اسلامی ریاست بنانی ہے، اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں، تو اس پہ جو کمپلیکسٹیز ہیں اس پر بہت اچھی کتاب ہے یہ۔ خصوصاً اس میں جو بہت اہم بحث ہے وہ یہ ہے کہ جو اگر کوئی اسلامک ریپبلک ہے، اسلامک اسٹیٹ ہے، تو اب یہ مطلب کون طے کرے گا کہ تعبیر کون طے کرے گا؟ دین کی تعبیر، دین کی تعبیر کا جو مسئلہ ہے وہ مطلب وہ ایک اور دلچسپی کا ہے کہ مطلب تعبیرات میں سے بہترین تعبیر کون سی ہوتی ہے، سب سے اچھی تعبیر کون سی ہوتی ہے، وہ ہرمینوٹکس کی کچھ مسائل ہے۔ خیر بہرحال تو دین کی تعبیر کون طے کرے گا؟ آیا دین کی تعبیر جو ہے وہ ریاست طے کرے گی، کیونکہ وہ تو ابھی اسلامک ریپبلک ہے، اور اگر ریاست طے نہیں کریں گی تو کون کرے گا؟ علماء کریں گے۔ تو علماء کے اپنے کچھ مسائل ہیں، خصوصاً اسلامی نظریاتی کونسل کے تو ایک ریسنٹلی مسئلے میں ہم نے دیکھ لیا کہ یہ مطلب ایک پوری پیچیدگی سی ہے، وہ ریاست کا ادارہ ہے، اور جو مرزا صاحب کے ساتھ ہوا، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ، اور اسلامی نظریاتی کونسل نے جس طرح کا اس پہ رد عمل دیا، تو کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ علماء کیسے رد عمل دیں گے چیزوں پر؟ علماء تو ایک خاص اینگل سے چیزوں کو دیکھیں گے۔ پھر اسٹیٹ چیزوں کو کیسے کرافٹ کرتی ہے، اسٹیٹ جو ہے وہ چیزوں کو کیسے، دین کو کیسے پریزنٹ کرتی ہے۔ ظاہر ہے ہمارے پاس دین جو ہے ایک تعبیر ہی کی صورت میں ہے نا، کوئی بتائے گا کہ آج کل اس کی امپلیمنٹیشن کیا ہوتی ہے۔ ایوب خان کے دور میں ڈاکٹر فضل الرحمان وہ اسٹیٹ کی سطح پہ کچھ کام کر رہے تھے،
ایک خاص قسم کا اسلام پیش کر رہے تھے، اور ایوب خان ہی کے زمانے میں کچھ اور لوگ بھی اسلام پیش کر رہے تھے. اب جو ہے جناب غامدی صاحب اسلام پیش کر رہے ہیں، اور غامدی صاحب کے مد مقابل اور بھی بہت سارے لوگ اسلام پیش کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ کتاب بہت انٹرسٹنگ ہے اس بحث پہ. مطلب اس میں جو بہت بیسک بحث ہے، یعنی جو بالکل انٹروڈکشن میں جو ایک بحث ہوئی ہے وہ تو یہ ہے کہ مشیل فوکو جو ہے وہ سبجیکٹ فارمیشن پہ کیا کہتا ہے، یا جدید اسٹیٹ اور جدید اسٹیٹ کا یہ عمل کہ وہ سبجیکٹ فارمیشن کرتا ہے. تو مطلب اس پہ ہے، وہ بہت انٹرسٹنگ ہے، فلاسفیکل ہے، مطلب بہترین ہے. اور پھر انہوں نے بہت اچھی طرح اپلائی کیا ہے، بہت کچھ انٹرویوز کیے ہیں، لمبا چوڑا ہے، مطلب بہت کچھ ہے اس میں. تو بہرحال اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اور سبجیکٹ فارمیشن کے تصور کو ایسے جاننے کے بعد مطلب ایسے لگا کہ مطلب ہمیں تو بنایا جاتا ہے کہ ہمیں خاص طرح کا سوچیں. بہرحال ہمیں یہ دیکھنا ضرور چاہیے کہ کسی پاور سیکٹر میں کون کون سے بیانیے چلتے ہیں، کیوں چلتے ہیں. طاقت کے مراکز پر دیکھنا چاہیے، ان کے بیانیے کو ٹیسٹ کرتے رہنا چاہیے کہ کیا بن رہا ہے. اس سے جو ہے وہ طاقتور آپ کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکے گا، طاقتور جو ہے آپ کو مینیپولیٹ نہیں کر سکے گا، اور طاقتور جو ہے وہ اس کی طاقت میں کچھ کمی آئے گی. ابھی اس کے لیے کانٹیکس آپ خود ہی بنائیں کہ میں نے کس معاملے میں کہا ہے یہ سب کچھ. اللہ حافظ.